AQ events better than your expectations. مجھ سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ میں مشاہدات حرم کے عنوان سے اپنے تازہ ترین سفر عمرہ کے احوال کچھ بیان کر دوں۔ فرمائش تو بہت اچھی ہے، لیکن مشاہدات بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ ہم تو گناہ گار جو ہیں وہاں پہ بس اسی کوشش میں تھے کہ اللہ جل شانہ سے معافی اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ جل شانہ اس سفر کو قبول فرمائے اور ہم سب دوستوں کو ادب و عظمت کے ساتھ بار بار مقبول و مبرور حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے جو خطہ آباد ہوا یا زمین کا ٹکڑا ظاہر ہوا وہ خانہ کعبہ کی سرزمین تھی، اور جو سب سے پہلا وہ گھر اس سرزمین پر تعمیر ہوا وہ اللہ جل شانہ کا یہ گھر تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس شہر میں یہ گھر سب سے پہلے آباد ہوا۔ فرشتوں نے اس کی سب سے پہلے تعمیر کی، پھر سیدنا آدم علیہ السلام، پھر سیدنا شیس علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، پھر سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، اور پھر مختلف خاندانوں سے یہ سلسلہ ہوتے ہوئے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حجاج ابن یوسف، اور آخری جو اس کی تعمیر و توسیع کا سلسلہ تھا وہ ملک فہد ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا، اور اب بھی کچھ تعمیراتی اور توسیعی سلسلے جاری ہیں۔ مشاہدات میں اس دفعہ جو ایک تصوراتی مشاہدہ جو بہت زیادہ اللہ جل شانہ کی طرف سے نصیب ہوا، اور میرا خیال ہے کہ جانے والے ہر زائر و حاجی کو یا معتمر کو جو عمرہ کر رہا ہو اس کو یہ مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اصل میں مشاہدہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں، جتنا یہ عظیم اور مبارک سفر ہے اسی قدر اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی احتیاط بڑھ جاتی ہے۔ وہاں جانے کے بعد جو سلسلہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر انسان کو سب سے رابطے توڑ دینے چاہیے، کاٹ دینے چاہیے، اور جس کے در پر حاضر ہوئے، جس کے ہم مہمان ہیں، جو ہمارے میزبان ہیں، ان کی جانب مکمل انسان کو متوجہ ہونا چاہیے جس قدر ممکن ہو۔ ٹھیک ہے، اپنے گھر کے بچوں کو یا اپنی جو ڈائریکٹ فیملی ہے، والدین ہیں جو نہیں آ سکے، ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں حرم کی فضا میں بیٹھ کر بات کر لیں، ان سے گفتگو کر لیں۔ مختصر سی اگر ویڈیو کال بھی کرنا چاہیں تو مختصر سی احتیاط کے ساتھ، ادب کے ساتھ جو ہے نا، جب ہم کسی عبادت میں مشغول نہ ہوں، صرف اس نیت سے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ اس جگہ کو دیکھ لیں، لیکن اس کو بالکل عام نہ کیا جائے، یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے، یہ بے ادبی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ پھر ہم لائیو ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور پھر ہم وہاں عمرہ کر رہے ہوں تو وہاں رک جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، اور یا کوئی دوست ساتھ ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ تم پکچر لو، اور پھر وہ اپلوڈ کی جاتی ہے۔ ادب اتنا ہے اس گھر کا کہ عمرے کے دوران بھی آپ طواف کے دوران آپ خانہ کعبہ کی طرف پشت نہیں کر سکتے، اور ایک تصویر لینے کا جو عمل ہے، تصویر سازی کا فضول اور بیکار عمل، وہ ہم بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں۔ تازہ ہم نے طواف کیا ہوتا ہے تو وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، وہ وقت اللہ جل شانہ کی جانب
انتہائی متوجہ ہونے کا ہوتا ہے. آپ نے طواف کیا، طواف کے فوراً بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، نفل کے بعد آپ زمزم پئیں، اس کے بعد آپ جا کے سعی کریں. اب یہ وہ عمل ہے کہ اس میں انسان مکمل اللہ جل شانہ سے اس کا ایک تعلق بنا ہوا ہونا چاہیے. انڈونیشیا، ملائیشیا کے مسلمانوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک تو بہت منظم ہوتے ہیں، گروپ کی شکل میں چل رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے گروپ لیڈر ہوتا ہے جو ان کو اجتماعی طور پہ عمرہ کرا رہا ہوتا ہے، اور وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز جس نے متاثر کیا وہ یہ ہے، گروپ میں ہونے کے بعد وہ بے فکر نہیں ہو جاتے، بلکہ توجہ اور انہماک میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جس توجہ سے، جس انہماک سے اور آس پاس کے لوگوں سے غافل ہو کر کے وہ اللہ جل شانہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک قابل رشک عمل ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، میں عذرائے مزاح دوستوں سے کہتا ہوں، ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم طواف کر رہے ہوں اور کوئی کال آ جائے، ہاں ہلے میں طواف پہ کردا یہ خانہ کعبہ دے چکر پھیرے پہ لاندہ پہ ہاں تو بعد جی کال کریں. ہمارا یہ طرز عمل ہوتا ہے. اور اگر گھر سے ویڈیو کال آ جائے، اچھا اے تو بھی ویکھ لے. پچھلے دنوں ایک نا سوشل میڈیا پر ایک تصویر سی دیکھی، اس پہ تبصرہ لکھا ہوا تھا کہ ایک صاحب ایک موبائل پر اپنے دوست کی تصویر نکالتے ہیں، دوسری موبائل سے اس کی پکچر لیتے ہیں یا پھر وہ ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ میں نے حرم میں کھڑے ہو کر کے طواف کے دوران تمہاری پکچر نکال کر کے یہ ویڈیو بنائی ہے. اور جس کی پکچر نکلتی ہے وہ اپنے آپ کو اس قدر خوش نصیب اور اس قدر سعادت مند سمجھتا ہے کہ جیسے وہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہے. بھائی یہ جہالت اور حماقت کی بھی ہمارے ہاں ایک حد ہونی چاہیے، ایک لمٹ ہونی چاہیے. ہم اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. جو بنا رہا ہے وہ بھی بیچارہ غافل ہوا ہے، اور جس کی آ رہی ہے پکچر وہ بھی اپنے آپ کو کن ہواؤں میں لے جاتا ہے. یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. طواف کے دوران علماء نے لکھا ہے جس طرح انسان نماز میں متوجہ اور خاموش ہوتا ہے، اتنا ہی متوجہ اور خاموش رہنا واجب ہے. اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے اللہ جل شانہ نے کوئی خاص دعا مقرر نہیں کی ہے. ہاں رکن یمانی سے حجر اسود تک جب آپ پہنچتے ہیں تو اس دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا منقول ہے. لیکن دعا میں ہمارے دوست مفتی ظہور احمد عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ میاں سے باتیں کرو، اللہ میاں کو بتاؤ کہ میں کہاں ہوں، میری کیا مشکلات ہیں، میری کیا پریشانیاں ہیں، میری کیا ضرورتیں ہیں، میری کیا حاجات ہیں. دیکھیں آپ نے گھروں میں یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے بہت سی باتیں ان کو پتہ ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہیں، لیکن ہم ان سے کر کے اپنے دل کو ہلکا کرتے ہیں اور ایک اچھا وقت گزارتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ بات تو یقیناً واضح ہے کہ ہمارے دلوں کے حال، ہماری ضرورتوں کا علم اللہ جل شانہ سے زیادہ کسی کو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے انسان کو اللہ جل شانہ سے باتیں کرنے کی عادت بنانی چاہیے. جب ہم باتیں کریں گے تو ہمیں لمبی دعاؤں میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا، اور پھر جتنی دیر ہم دعا مانگتے چلے جائیں گے اتنا لطف بڑھتا چلا جائے گا. آج دعا میں ہمارا جو دل نہیں لگتا نا، اور ہم مختصر سی دعا کر کے جلدی سے دعا کو سمیٹ لیتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ جل شانہ سے باتیں کرنے کی عادت نہیں بنی ہے. نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جل شانہ کی جانب سے کیا جواب آتا ہے؟ حمیدنی عبدی. انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ایک ایک آیت پڑھتا ہے اور ایک ایک آیت کے جواب میں اس کا جواب آ رہا ہوتا ہے. جب انسان سورہ فاتحہ اس تصور سے پڑھے گا
تو پھر اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا لطف کتنا آئے گا، سوچئے آپ ذرا۔ ہم تو شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک سانس میں سورہ فاتحہ ختم کرتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں اور ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے وہ تصور نہیں ہے، ہمارے جسے کہتے ہیں نا ذہن میں وہ بات نہیں آتی ہے کہ بھائی اس آیت کے جواب میں جواب آ رہا ہے۔ تو جب ہم طواف کر رہے ہوں یا جب ہم سعی کر رہے ہوں تو ہم اس تصور کے ساتھ کہ میں نے اللہ میاں سے باتیں کرنی ہیں، اس لیے جگہ جگہ بھی کہا گیا کہ فلاں جگہ کھڑے ہو کے دعا کرو، فلاں جگہ کھڑے ہو کے دعا کرو، سعی کی ابتدا کرو تو دعا کرو، صفا کی پہاڑی پر پہنچو تو دعا کرو، مروہ کی پہاڑی پہ پہنچو تو دعا کرو، صفا کی پہاڑی پہ پہنچو تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کرو، مروہ کی پہاڑی پر پہنچو تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کرو، طواف ختم کرو تو اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو تو نفل کے بعد پھر دعا کرو، ملتزم سے چمٹ کر حجر اسود کے بعد جو خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ ہے اس چوکھٹ پہ چمٹ کر اللہ جل شانہ سے مانگو۔ یہ کیوں؟ کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے نا جی، اصل میں یہ بڑی جسے کہہ لیجئے بڑے ادب و احترام کا مقام بھی ہے، توجہ اور انہماک کا مقام بھی ہے، اور اللہ جل شانہ سے اپنے تعلق اور اپنے آپ کو منوانے کا مقام بھی ہے۔ اور انسان کو سفر میں چاہیے جب بھی انسان جب جائے سفر پہ تو اللہ جل شانہ سے اپنے اگلے سفر کی قبولیت لے کر کے آئے، اس قدر توجہ اور انہماک ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ گروپ میں ایک بابا جی تھے، ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی، بوڑھے ضعیف تھے، ہمارے ایک دوست ہیں ان کے جاننے والے تھے، تو مجھے پاکستان سے کالز آتی تھی کہ وہ بابا جی سے بات کرنی ہے، ان کے بچے کہ ابو جی سے بات کرا دیں۔ اور ابو جی کا ایک دن میں نے کہا کہ آپ یہ وائی فائی ہوٹل سے کنیکٹ کر لیں اور آپ بات کر لیں، کہتے جی انہیں بتا دیں میں خیریت سے ہوں، جب میں واپس پاکستان پہنچوں گا پھر ان سے مل لوں گا، ابھی تک پاکستان ان کے ساتھ تھا نا، اب یہاں بھی خیریت سے ہوں، آپ بتا دینا ان کو، میرا میں اتنا وقت نہیں ضائع کر سکتا۔ اور یقین جانیے رشک آتا تھا ان کو دیکھ کر کے۔ ہمارے گروپ میں ایک نوجوان دوست تھے، وہ ہر آدمی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، ایک دوست تھے تو وہ چونکہ اس تازہ ترین جو پابندی ہے یا ضابطہ ہے اس کے مطابق آپ بغیر احرام کی چادروں کے نیچے مطاف میں نہیں جا سکتے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ روزانہ احرام کی چادریں نہیں باندھتے تھے، احرام باندھتے تھے، مطلب نیت کرتے تھے، روزانہ عمرہ کرتے تھے کہ میں نے نیچے بیٹھنا ہے، اور روزانہ عمرے کی نیت سے جاتے تھے، روزانہ عمرہ کر کے وہ پورا دن احرام کی حالت میں نیچے گزارتے تھے کہ میں نے نیچے ہی رہنا ہے۔ یہ ذوق ہے۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ایک دن عمرہ کیا تو دوسرے دن کیا، پھر دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن کیا، چوتھے دن کیا۔ وہ نوجوان لڑکا جو ہے ہر روز صبح نکلتا تھا 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے گاڑی لیتا تھا اور جا کر کے جعرانہ یا مسجد عائشہ جا کر کے احرام باندھتا اور پھر آ کر عمرہ کرتا۔ ایک دن آزمائش بھی آ گئی، انہوں نے کہا جی احرام باندھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ اوپر ہی جائیں، تو اوپر ذرا چونکہ طواف نیچے کی نسبت لمبا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو خیر لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی، اوپر چلا گیا۔ تو وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر۔ تصوراتی مشاہدہ آپ کو میں یہ سناتا ہوں، میں جب عبادات سے فارغ ہو جاتا تو خانہ کعبہ کو میں دیکھتا، اور خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی بذات خود ایک عبادت ہے، اجر ہے اس پر۔ جب میں خانہ کعبہ کو دیکھتا تو میں سوچتا تھا کہ وہ کون سا کونا ہوگا، وہ کون سا مقام ہوگا، شاید یہ جگہ ہوگی، شاید یہ جگہ ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے۔ حتیم میں انسان جا کر کے سوچے شاید یہاں پر سرکار نے 2 رکعت نفل پڑھے ہوں، شاید یہاں پہ حضرات صحابہ نے سجدے کیے ہوں گے۔ آپ جا کر سوچیں کہ ابھی ہمیں سرکار کے زمانے میں جب یہ اتنی بڑی بلڈنگز نہیں تھیں، بلکہ آپ نے کتابوں میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ ایک وقت تھا کہ خانہ کعبہ اور
صفا مروہ کے درمیان میں باقاعدہ مارکیٹ ہوتی تھی، بازار ہوتے تھے. تھوڑا سا فاصلہ تو ہے لیکن اب فاصلہ سمٹ گیا تعمیر کی وجہ سے. لیکن اس زمانے میں جو ہے انسان سوچے، اس زمانے کا تصور کرے جب کچی آبادی، پہاڑ ہوں گے آس پاس، صحابہ کے گھر ہوں گے آس پاس، تو وہ مطاف میں خانہ کعبہ کی گرد کیسے چکر لگا رہے ہوں گے، کتنی توجہ اور انہماک سے اللہ سے مانگ رہے ہوں گے. پھر میں حرم آتے ہوئے یہ تصورات بس اللہ کی طرف سے تھا اس دفعہ بتانا. ایسی بس قاضی صاحب کی فرمائش تھی کہ کچھ تصوراتی کچھ مشاہدات ہوتے. میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راستوں سے آتے ہوں گے، بیچ میں سے پہاڑیاں کراس کرتے ہوئے آتے ہوں گے، راستے کیسے بنے ہوں گے، کچے راستے ہوں گے، پتھریلے راستے ہوں گے. ابھی تو پھر آپ گزر رہے ہوتے ہیں تو حرم کے ایئر کنڈیشنرز کی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، تو سوچئے گرم تپتی دوپہر میں حضرات صحابہ اس کچی زمین پر، مطلب ابھی تو ہم نے بوٹ پہنے ہوتے ہیں، چپل پہنے ہوتے ہیں، اس وقت کتنوں کے پاس چپل نہیں ہوتے ہوں گے، وہ آتے ہوں گے اور نماز ادا کرتے ہوں گے، اور کیا دیوانہ وار ان کا وہ اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہوگا. جب انسان تھوڑا سا اس پہ سوچے نا تو بہت ہی لطف آتا ہے. انسان آس پاس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ بس پھر ایک نئی دنیا میں پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو وہاں جا کر کے تو یہ کرنے کے کام ہی کی. مسجد نبوی جب حاضری ہوئی تو وہاں بھی جا کر کے میں یہی سوچتا رہا، یہ سرکار کا روزہ ہے اور یہی سرکار کا گھر تھا. اس گھر کے بعد جب میں روزے سے سلام کر کے باہر نکلا تو میں سوچتا تھا یہاں کتنے صحابہ کے گھر ہوں گے. بلکہ ایک سفر میں تو مجھے کچھ دوستوں نے باقاعدہ نشاندہی کر کے بتلایا بھی کہ حضرت شیخ الحدیث، مطلب حضرات صحابہ کے حوالے سے اور پھر بزرگان دین کے حوالے سے آخر میں بتایا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کا گھر اس طرف تھا، امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کا گھر اس طرف تھا. سوچتا تھا کتنے خوش نصیب لوگ تھے. ایک طرف جنت البقیع ہے، دوسری طرف سرکار کا روزہ ہے اور درمیان میں ان کے گھر ہیں. کتنے ادب کے ساتھ یہ رہتے ہوں گے. پھر آپ سوچئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ. تو میں وہاں جا کر کے کوشش یہ کرتا کہ ادھر پڑھ لوں، ادھر پڑھ لوں، ادھر پڑھ لوں، اور تصور میں وہی ہے کہ حضرات صحابہ نے یہاں سجدے کیے ہوں گے، کتنے اولیاء کرام نے یہاں سجدے کیے ہوں گے، کتنے بزرگان دین نے اللہ سے مانگا ہوگا، کتنے صوفیاء اور اتقیاء نے یہاں پہ مراقبے کیے ہوں گے، کتنے ذاکرین نے یہاں پر ذکر کیے ہوں گے. میں بیٹھ کر یہی سوچتا تھا، یہی سوچ سوچ کے تصور کر کر کے میں نفل ادا کیا کرتا تھا. اللہ جل شانہ قبول فرما لے. ایک اور بڑی اہم چیز جو بات کو مختصر کرتے ہیں، بہت اہم بات جو ذہن میں آ رہی ہے اور بارہا اس موقع پر وہاں پر بھی دوستوں کے ساتھ گفتگو میں اس کا موقع ملا اور اظہار کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سفر کے لیے باقاعدہ تربیت لینی چاہیے. ہم لاکھوں روپیہ لگا کر کے چلے جاتے ہیں، کم از کم 2 لاکھ روپے لگتے ہیں ایک سفر پہ. اب انسان لاکھوں روپے لگا کر کے جائے اور انتہائی غفلت سے وہ وقت گزارے تو وہ 2 لاکھ روپے انسان یہیں پر ہی کسی کام میں لگا لے. تو ظاہری طور پر بھی اس سفر کی اہمیت ہے کہ انتہائی قیمتی ہے، روحانی طور پر تو ہے ہی ہے، لیکن ظاہری طور پر بھی انتہائی قیمتی سفر ہوتا ہے. اس کے لیے انسان کو چاہیے سب جانے سے پہلے باقاعدہ تربیت لے کر کے جائے. عمرے کے مسائل، وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے. ویسے تو یہ مسائل اس کو ہر وقت ازبر ہونے چاہیے، ہر وقت کی ضرورت ہے یہ، لیکن کم از کم اس سفر کی تیاری کے لیے اس کی تربیت ہونی چاہیے. اور تربیت کے ساتھ ساتھ وہ تیاری کرے. اور تیاری ہر آدمی کو ابھی سے شروع کر دینی چاہیے. تربیت کا عمل بھی آہستہ آہستہ شروع ہونا چاہیے.
اس نیت و ارادے کے ساتھ انسان کو وہ طہارت کے، وضو کے، نماز کے مسائل سیکھے کہ میں نے وہاں جاؤں تو میری نمازیں درست ہوں، مجھے نمازوں کے مسائل معلوم ہوں، میں سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، میں وہاں پر تو بعض اوقات سفر کی صورت بن جاتی ہے اور بعض اوقات حضر کی صورت بن جاتی ہے، انسان کی اقامت کی صورت بن جاتی ہے، تو اس کو دونوں صورتوں کی نماز کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ پھر جناب تیاری ابھی سے شروع ہو جانی چاہیے۔ اس تیاری کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنی حد تک جو ہے نا، جو اس کے اسباب ہیں ان میں ایک پہلا سبب ہے پاسپورٹ کا بننا، وہ انسان کو بنوا کے رکھنا چاہیے کہ جس وقت اللہ جل شانہ کی جانب سے بلاوا آئے، توفیق نصیب ہو تو تاخیر نہ ہو، میں پہلے سے تیار بیٹھا ہوں، اور اس نیت سے بنوائیں۔ دنیا کی سفر اگر اللہ نصیب کرتے کوئی ایک الگ عمل ہے، لیکن ہم میں سے ہر آدمی کو پاسپورٹ اس لیے بنوانا چاہیے کہ اللہ پاک مجھے عمرے کا سفر نصیب فرما دیں۔ دوسرا کام انسان کو یہ کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کے بڑے تجربے بتائے، اور وہاں کی حاضری کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے کہ درود پاک کی کثرت۔ اور درود پاک کی کثرت کے لیے انسان کو چاہیے ایک چھوٹی سی تسبیح جیب میں رکھیں۔ تسبیح جیب میں ہو تو انسان کو پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، نہ ہو تو انسان پہ غفلت انتہائی سطح کی طاری ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا، اور کئی دن اس کی زبان پہ کوئی ذکر، کوئی درود پاک نہیں آتا۔ تسبیح جیب میں ہوتی ہے تو انسان کو ویسے ہی ایک تسبیح پڑھنے کو دل کر لیتا، آدمی کہتا ہے میں پڑھ لوں۔ تیسرا کام انسان یہ کرے ظاہری سطح پر، کہ چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قیمتی سفر ہے، تو ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں نا ایک چھوٹا سا گلہ لے لے، اور اس میں اپنی بساط کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتہ وار کی بنیاد پر یا ماہانہ کی بنیاد پر، یہ بزرگوں کا مجرب عمل بتا رہا ہوں، فرما رہے ہیں کہ اپنی بساط کی حد تک آپ کچھ نہ کچھ سیونگ عمرے کی، حج کی نیت سے کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ خود غیب سے اسباب اور وسائل پیدا فرمائیں گے۔ اور چوتھا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے مانگنے کا عمل ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر نماز میں، ہر دعا میں، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس میں اللہ جل شانہ سے مقبول و مبرور حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیوں؟ دیکھیں، یہ حاضری محض اللہ جل شانہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ آپ کے پاس اسباب کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، وسائل کی کثرت ہو، لیکن اللہ جل شانہ کی جانب سے توفیق نہیں ہوگی تو آپ نہیں جا سکتے۔ اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جنہوں نے عمرہ کیا ہے انہوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ انسان عمرے کے لیے جاتا ہے، مکمل تیار ہو کر کے جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی فلائٹ 1 دن 2 دن لیٹ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اسباب کی حد تک مکمل تیار تھا، ٹکٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پاسپورٹ پر ویزا بھی لگا ہوا ہے، وہ گھر سے نکل کر ایئرپورٹ تک آ گیا، لیکن آگے اس کو فلائٹ نہیں ملی، جہاز نہیں جا رہا۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے اس کا بلاوا ابھی نہیں آیا۔ تو اس پر تھوڑا سا اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ جہاز بھی جا رہا ہوتا ہے، 200 250 یا جتنے بھی مسافر ہوتے ہیں سب جا رہے ہوتے ہیں، لیکن 2-4 رہ جاتے ہیں، اور رہ جانے میں دنیاوی اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب حائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حائل ہونا بھی تو اللہ کی امر سے ہی ہے، اللہ نہ چاہتے تو یہ اسباب بھی حائل نہ ہوتے، مشکلات نہ کھڑی ہوتی۔ تو یہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اور تربیت میں یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہم نے صبر و برداشت اپنے اندر بہت پیدا کرنا ہے۔ قدم قدم پر آپ کو آزمایا جائے گا، وہاں پہ قدم قدم پر آپ کے سامنے ایسی ایسی باتیں پیش آئیں گی کہ آپ کو غصہ بھی آئے گا، جذباتی بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، اور آپ کے غصے اور جذبات کی وجہ سے دوسرے بھی پریشان ہوں گے۔ تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنے تیار ہو کر کے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور ارادے سے تیار ہو کر کے آپ آئیں گے۔ اور پھر باقی آگے کے مراحل مختلف ہیں سیکھنے سکھانے کے اور اللہ جل شانہ سے لو لگانے کے۔ میں نے تو ایک آپ کے سامنے ایک تصوراتی ایک مشاہدہ
پیش کیا ہے، اور اس پہ ہمیں ہماری قوم کو، ہم سب کو سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ ہمارے اندر صبر ہو، ہمارے اندر حوصلہ ہو، ہمارے اندر فکر ہو، ہمارے اندر توجہ ہو، انہماک ہو، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ ملنے کی ایک تڑپ ہونی چاہیے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ AQ events better than your expectations.